طاقتیں، سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ مشرکین نے جہالت کے اندر جو بد عقیدگیاں بنائی ہوئی تھیں اور ایسی چیزیں جس سے عقیدہ برباد ہوتا ہے، ان چیزوں کی اسلام نے بھرپور طریقے سے نفی کی ہے۔ اسلامی معاشرے کی تباہی و بربادی اور بد عقیدگی کے جو اہم ترین اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ کہانت اور بدشگونی ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من تکہنا، جس نے کہانت کہی، کاہن بنا، کہانت کرنے والا کاہن انسان بن گیا، او تکہن لہو، یا اس کے لیے کہانت کہی گئی، اس نے کسی کو کہا میرے لیے کہانت کرو۔ پھر فرمایا وَمَن تُطَيَّرَ أَوْ تُطَيَّرَ لَهُ، جس انسان نے بدشگونی لی یا بدشگونی لینے والا بنا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کہانت کیا ہے؟ کہانت یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ فلاں بندہ، یعنی کسی سے جب کہا جائے یا خود وہ کاہن بن جائے کہ میں کسی کے دل کی بات کو جانتا ہوں، یا فلاں جگہ چوری ہوئی ہے تو اس چوری کے کرنے والا کون ہے میں اپنے علوم و فنون کے اعتبار سے یہ بتاؤں گا، واضح کروں گا کہ فلاں بندہ چوری کرنے والا ہے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں، نجومی بھی اس کو کہا جاتا ہے، دست شناس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہانتیں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن اور جس کے لیے کہانت کی جاتی ہے ان کے بارے میں اعلان برات کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو انسان بدشگونی لیتا ہے، بدشگونی کیا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرے لیے منگل کا دن وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے۔ انسان کہتا ہے فلاں رنگ کا لباس پہننا میرے لیے درست نہیں ہے، مجھے مافق نہیں آتا، یہ بدشگونی ہے۔ میں کہیں پہ جا رہا ہوں، آگے سے بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے، آگے سے بلی، کالی بلی گزر گئی ہے، تو لہذا یہ سفر پہ میں جانا جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں یہ درست نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطیر، جس انسان نے یہ بدشگونی لی، او تطیر لہو، یا جس کے لیے یہ بدشگونی لی گئی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا ہم غور کریں کہ ہمارے عقیدے کا بیڑا غرق کیسے ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہم بدشگونیاں لیتے ہیں۔ دیوار کے اوپر آ کر کوا بیٹھ گیا ہے، اس نے بولنا شروع کر دیا تو ہم کہتے ہیں کہ جی مہمان آ رہے ہیں، یہ بدشگونی ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، جوتے کے اوپر جوتا چڑھ گیا ہے، یہ کہتے ہیں اب اس نے سفر کرنا ہے، اب اس کی زندگی میں سفر لکھ دیا گیا، یہ بدشگونی ہے۔ مکان بنا رہا ہے، گھر بنایا ہے، کوٹھی تعمیر کی ہے، اس کے اوپر ہنڈیا رکھ دی ہے کہ ہنڈیا رکھنے سے یہ گھر محفوظ ہو جائے گا، یہ بدشگونی ہے۔ گاڑی خریدتا ہے، موٹر سائیکل لیتا ہے، کار خریدتا ہے، اس کے آگے جوتا لٹکا دیتا ہے، یہ بدشگونی ہے۔ یہ جوتا اس کی کار کو، اس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے یا حادثات سے محفوظ کر دے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نظر اس سے نہیں لگے گی۔ اب کالے رنگ کے کپڑے لٹکا دیے ہیں، ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں گاڑیوں کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے گاڑی محفوظ ہو جائے گی، بدشگونی ہے۔ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسے کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الو آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جہاں پہ الو بولتا ہے وہاں پہ نحوست ہوتی ہے۔ الو کا بولنا نحوست ہے۔ جس دیوار کے اوپر، جس گھر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے اس گھر کا سارا نظام درم
برم ہو جاتا ہے، لہذا یہ بدشگونی ہے۔ کسی کے گھر کے اندر دو بہنیں، ان کو بیاہ دیا جائے یا ایک ہی دن کے اندر دو بہنوں کا نکاح کر دیا جائے، بدشگونی لی جاتی ہے کہ جی ایک کا گھر بسے گا ایک کا گھر نہیں بسے گا۔ یہ جہالت کی انتہا ہے اور بد عقیدگی کی انتہا ہے جو آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسے نہیں ہے۔ اسلام نے تو اللہ سے ڈرنا سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور ڈر دل کے اندر بٹھایا ہے، تقوی سکھایا ہے۔ ان چیزوں سے ڈرنا ان کی اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے۔ آج کئی معاشرے آپ نے دیکھا ہوگا، میرج ہالوں کے میرج ہال وہ منگل کو جناب چھٹی ہے، منگل کو کیوں میرج ہال خالی پڑے ہوئے ہیں؟ منگل کو شادی نہیں کرنی، منحوس دن ہے۔ استغفر اللہ، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام دن برکت والے ہیں، کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو کسی دن پر فضیلت دی ہے، جس طرح یوم الجمعہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں کے اندر نحوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن میں کوئی نحوست نہیں رکھی۔ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے جو انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ دن، مہینے یا کوئی چیز، اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، لا ادوا ولا سفرا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ سمجھے کہ اس کی وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔ یہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں کاروبار نیا سٹارٹ نہیں کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اب تو عقیدہ اس قدر خراب ہو چکا ہے، اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ شادی بیاہ کرنے سے پہلے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جایا جاتا ہے کہ ہمیں بتائیں کون سا دن ہمارے لیے مفید ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، جہالت کی انتہا ہے اور عقیدے کی بربادی اس حد تک ہو چکی ہے کہ لوگ میرے پاس کئی دفعہ بھی آتے ہیں کہ جی ہمیں وہ حساب کر کے بتائیں کیا نام ہم رکھیں۔ استغفر اللہ۔ یہ بد عقیدگی ہے کہ دنوں کے ساتھ کی مناسبت سمجھی جائے کہ فلاں دن بچہ پیدا ہوا ہے، فلاں تاریخ کو بچہ پیدا ہوا ہے، تو علم نجوم کے ذریعے ہم پتہ کریں کہ اس کا نام کس لفظ کے ساتھ، کس حرف کے ساتھ سٹارٹ ہو تو ہمارے لیے یہ بچہ خیر والا ہوگا۔ اگر یہ فلاں حرف کے ساتھ نام اس کا نہ رکھا گیا تو شاید یہ منحوس جو پھر بچوں کے نام تبدیل کروا دیتے ہیں کہ اس کا نام تبدیل کر دو، اس کی وجہ سے گھر کے اندر خیر نہیں ہے، یہ نام بڑا بھارا ہے، یہ نام بھاری ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کہانت کہی یا جس کے لیے کہانت کہی گئی، جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، فلیس منا، کونین کے تاجور فرماتے ہیں ایسا بد عقیدہ انسان، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدے درست کریں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ مومنوں کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں، اور بھی ازواج مطہرات سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتا عرافا، جو کسی عراف کے پاس آتا ہے، کاہن کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس آتا ہے، ہاتھ دیکھنے والے کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا ہاتھ دیکھو اور میری قسمت کا حال مجھے بتاؤ۔ یہ بڑی مشہور بات اب سوشل میڈیا کے ذریعے کئی دفعہ گردش کرتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر تیرے ہاتھ میں تیرا مقدر لکھا ہوا ہے تو بتا جن کے ہاتھ ہوتے نہیں ان کا مقدر کہاں ہے؟ تیرا تو ہاتھ ہے، جن کا ہاتھ ہوتا ہی نہیں، کٹا ہوا ہے یا پیدائشی اس کا ہاتھ موجود ہی نہیں تھا، ان کی بھی تو قسمت ہوتی ہے۔ من اتا عرافن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عراف کے پاس، نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس، عامل کے پاس آتا ہے، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، پھر اسے کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس سے سوال کرتا ہے کہ میری قسمت بتاؤ، میں دبئی جانا چاہتا ہوں، امریکہ جانا چاہتا ہوں، کینیڈا جانا چاہتا ہوں، میرا یہ سفر ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں اس نے اسے سوال کیا، پھر آگے سے یہ نجومی، کاہن، عراف اسے بتاتا ہے، ہاں تیری قسمت گردش میں ہے، یہ فلاں معاملہ ایسے ہوگا، فلاں معاملہ ایسے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَصَدَّقَهُ، اس نجومی، کاہن، جادوگر کی بات کی اس نے تصدیق کی،
ایک بات کو کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے اس جادوگر کاہن عامل کی نجومی کی ایک بات کی تصدیق کی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی 40 دن تک کوئی عبادت قبول ہی نہیں فرماتے۔ ایک بات کی اس نے تصدیق کی ہے، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ اتنا بڑا جرم، اور دائرہ اسلام سے کیسے نکل جاتا ہے؟ آئیے دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، مسند بزار میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، انسان کو ایک مومن مسلمان کو ہلا کے رکھ دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا من تطیر، وہی جو پہلی حدیث مبارکہ کے الفاظ سٹارٹ میں ہوئی، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، من تطیر، جس نے فال لی، وتطیر لہ، اور جس کے لیے فال لی گئی، بدشگونی لی گئی، او تکہنا او تکہین لہ، یا جس نے کہانت کہی یا جس کے لیے کہانت کہی گئی، او سحرا او سحرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، عامل کے پاس گیا، کہا کہ جادو کرو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کے گھر میں اولاد نہ ہو، گھر میں آگ لگ جائے، برباد ہو جائے، سکون اس کا ختم ہو جائے، کسی کے اوپر جادو کرتا کرواتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ومن اتا کاہنن، اور کسی کاہن کے پاس آتا ہے، فصدقہ، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو میں محمد آسمانوں سے اللہ کی طرف سے لے کر آیا، یعنی شریعت محمدیہ کا انکاری ہے وہ بندہ، شریعت محمدیہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے وہ بندہ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، فال نکلواتا ہے۔ اب ہمارا حال کس قدر برا ہو گیا ہے، کس قدر عقیدہ گندا ہو گیا ہے، کتنا کمزور عقیدہ ہو گیا ہے۔ مکڑی کا جالا بھی اتنا کمزور نہیں جتنا مشرک کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ مکڑی کے جالے کو پھونک مارے تو اڑ جاتا ہے، ایسے ہی مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ذرا سی پھونک مارو تو اڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، اور فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے اس طوطے سے اپنی قسمت اور حال پوچھ رہا ہے جس کو اپنی قسمت کا حال پتہ نہیں ہے، اس کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میری قسمت بتاؤ، جو تیرے روپے 2 روپے کا محتاج ہے آج تیری قسمت کے حال اور حالے بتا رہا ہے، کتنا کمزور عقیدہ۔ آئیے نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، جس طرح یہ مجلس لگی ہوئی ہے اس طرح لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے مفسر، ایسے مجلس لگی ہے، اوپر سے پرندوں کا جھنڈ گزرا، وہ چہچہا رہے تھے، ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی پرندوں کی، تو صحابہ اور دوسرے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے خوشی خوشی سے کہا خیرن خیرن، عبداللہ دیکھو پرندوں کا چہچہانا، پرندوں کا اس طرح خوش ہونا، آوازیں نکالنا، یہ تو خیر کا پیغام ہے۔ انہوں نے یہ شگون لی، پرندوں کے بولنے کی وجہ سے خیر آئے گی، پرندوں کے بولنے کی وجہ سے برکت آئے گی، خیرن خیرن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے عقیدہ سیکھا تھا، فوراً لوگوں کو روک دیا، فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، ما عندنا ھذا خیر لا خیرہ، لے تو خیر ہو جائے گی، فلاں پرندہ بولا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا شر پیدا ہو جائے گا، کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، پرندوں کے بولنے میں کوئی خیر اور کوئی شر نہیں ہے، یہ خیر اور شر کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و شر کے فیصلے کرتے ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ اور جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن بغیر حساب کے، اللہ ان سے حساب نہیں لے گا، کسی قسم کا کوئی حساب نہیں ہوگا، نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا، بغیر حساب بغیر عذاب کے اللہ انہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ گھر تشریف لے گئے، صحابہ آپس میں چیمنے لگا یہ ہم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان 70,000 لوگوں میں شامل ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شرک کرتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، شرابیں پیتے تھے، کئی
قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا باتیں کر رہے تھے لوگ۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تم کون سی باتیں کر رہے ہو، کس بات میں چیم گوئیاں کر رہے ہو، کس بات میں بحث و مباحثہ کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اس بات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے کہ جنہیں کل قیامت کے دن بغیر حساب بغیر کسی عذاب کے اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کیا کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دم کروانے کے لیے نکل کھڑے ہوں، حالانکہ دم کرنا جائز عمل ہے لیکن ہر بات کے اوپر ہی دم کرنا کہ جی دم ہو جائے، دم کروا دیں، دم کریں۔ اگر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے یا بندہ خود دم کر دیتا ہے تو شرم کوئی کا بات نہیں، لیکن اللہ پر توکل کا درجہ کیسے ہے کہ ایک بندے کو بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پھر بھی کہتا ہے نہیں میں نے دم نہیں کرنا، میں نے دم نہیں کروانا، اللہ نے مجھے یہ بیماری دی ہے اس پر میں صبر کروں گا۔ جھاڑ پھونک نہیں کرتا، بدشگونی نہیں لے گئے، وہ لوگ ہوں گے 70,000 بدشگونی نہیں لیں گے کہ ایسے کرنے سے ایسے ہو جائے گا، ایسے کرنے سے ایسا ہو جائے گا، بدشگونی نہیں لیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داغ لگا کر وہ علاج نہیں کریں گے۔ یہ داغ لگا کر علاج کرنا علاج کی ایک قسم تھی کہ جب کوئی جسم کا حصہ خراب ہو جاتا تو اسے گرم کر کے لوہے کو اس کے اوپر لگایا جاتا تھا، اس کو داغنا کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داغنا علاج کی ایک قسم ہے لیکن وہ داغنے سے علاج نہیں کریں گے، تیسری قسم کے۔ اور چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ اپنے رب پر توکل کریں گے، بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ چار کام کرنا، دم جھاڑ نہیں کروائیں گے اور بدشگونی نہیں لیں گے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں گے اور داغنے سے علاج نہیں کریں گے۔ یہ چار کام کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے۔